हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम, दिस इज डॉक्टर गुलिया आयशा भट्टी। ग्रीनलैंड को जब हम देखते हैं मैप के ऊपर तो इट लुक्स एम्प्टी, लगता है कि इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज बर्फ बहुत पड़ती है, आर्कटिक में ये है और इतनी माइनस में टेम्परेचर है, तो किसी भी ग्लोबल पावर को क्या ही इंटरेस्ट होगा इसके अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि ये अभी हमें ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक सेंटर नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी और आर्कटिक जो उसकी जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हुई, तो साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स भी हीट अप हो गई। अब हम ये देखते हैं ग्रीनलैंड जो है ना, इट्स नॉट अबाउट कि इसका ये लोकेट कहाँ कर रहा है, इसका क्लाइमेट कैसा है, लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है। इट्स अबाउट कि कंट्रोल्स द फ्यूचर ऑफ इट, यानी इसकी जो whosoever is going to control the Greenland उसको उस रीजन की सिक्योरिटी, इसके रिसोर्सेज और इस रीजन के सारा जो इन्फ्लुएंस है वो उसको अपने हाथ में ले लेगा, और यही सारी गेम है। अब ग्रीनलैंड जो है वो इतनी जल्दी मैटर ऑफ इंटरेस्ट क्यों बन गया सबके लिए? स्पेशली हमने देखा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मजोरो को जिस तरह से अरेस्ट किया अमेरिका ने, और उसके बाद सबने ग्रीनलैंड की बात करनी शुरू की, और ट्रंप जो है उन्होंने अपनी 2-3 प्रेस स्टेटमेंट के अंदर ग्रीनलैंड के ऊपर बात की, उसको टेक ओवर करना और उसको अपना एक इलाका समझना अमेरिका का, उसके ऊपर उन्होंने हिंट भी दिया। अब ये वो चीजें हैं जो ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करती है, यानी उसकी लोकेशन। अब वो जो लोकेशन है अगर हम उसको देखते हैं तो ये इट सिट्स डायरेक्टली इनसाइड GIU के गैप। अब वो क्या है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड UK, इनके दरमियान में ये होता है। ये बड़ा क्रिटिकल जो है वो नेवल चौक पॉइंट है बिटवीन रशियाज नॉर्थ फ्लीट और साथ अटलांटिक ओशियन के। अब जो भी इसको कंट्रोल करेगा बेसिकली वो सारे कॉरिडोर को कंट्रोल करेगा, यानी अगर रशिया है तो रशियन सबमरीन जो है उनको एक्सेस मिल जाती है नेटो वाटर्स में। और इस तरह अगर ट्रांस अटलांटिक रीइंफोर्समेंट रूट्स को देखते हैं तो वहां पे भी ट्रांस अटलांटिक जो पावर्स ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर एक्सेस मिलती है। फिर उसके बाद आर्कटिक अटलांटिक जो पावर प्रोजेक्शन है वो भी हमें यहाँ पे नजर आती है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा से ये अपना वो तो किया था, अपनी विश तो शो की थी कि इसको परचेज किया जाए। स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है उन्होंने $100 मिलियन की उन्होंने एक वो किया था, डील करने की कोशिश की थी ताकि ग्रीनलैंड को परचेज कर लिया जाए। और आज भी हमें ये नजर आता है कि वही टोन वापस आ गई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से पावर में आया है वो बार बार इसकी बात करते हैं ग्रीनलैंड की। सो इट्स अबाउट द लोकेशन, और स्पेशली जिस तरह से आइस मेल्ट हुई, जिस तरह से हम फ्यूचर में यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी ज्यादा मैरीटाइम एक्टिविटीज होंगी, तो उस वजह से जो भी इस रीजन को कंट्रोल करेगा वो इस रीजन की सारी मैरीटाइम एक्टिविटीज को और एक्सेस को भी कंट्रोल करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सुपर पावर्स के लिए। अब इनिशियली तो अमेरिका ने 1951 में US डेनमार्क के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, और वाशिंगटन ये चाहता था कि जो मिलिट्री साइट्स हैं वहां पर ऑलरेडी जो जिस तरह पेसिफिक स्पेस बेस है तो वो परमानेंट जो है वो जुरिस्डिक्शन में आ जाए अमेरिका के। और अमेरिका जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि ग्रीनलैंड जो है उसको एज एन एलाय साथ लेकर चला जाए। लेकिन अभी उस एलाय से उसको अपना हेमिस्फीयर मानना है, ये एक नई डेवलपमेंट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिसके अंदर ग्रीनलैंड को अब वो एलाय टेरिटरी नहीं कहेंगे, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारा ये जो हमारा जो डिफेंस का जो कंपोनेंट है ये उसका कोर पार्ट है। सो वाशिंगटन जो है वो ओपनली उसने अपनी बात करना शुरू कर दी मॉनरो डॉक्ट्रिन को रिवाइव करने की। और मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या कहता है? बेसिकली मॉनरो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जो भी अमेरिका के स्फीयर में, स्पेशली उसका जो अराउंड द वर्ल्ड उसके जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस ही मौजूद रहेगा और वहां पे दूसरी पावर्स नहीं आएंगी। तो अब ग्रीनलैंड को वो ये नहीं समझते कि वो यूरोप का मैटर है, बल्कि वो ये कहते हैं कि अमेरिका का सिक्योरिटी इंपेरेटिव है। और ये बहुत ही प्रोफाउंड शिप शेयर करते हैं, यानी पार्टनरशिप से टू प्रेशर, और उसी के ऊपर हम देख रहे हैं कि वही उसी पे सारी बिल्डिंग डेवलप हो रही है, नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है उसी बेसिस के ऊपर। लेकिन इसमें हमें चाइना फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन चाइना जो है ना उसकी ऑल्दो यहाँ पे कोई शिप्स नहीं है, लेकिन उसकी सप्लाई चेन जरूर वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकली चाइना कहा तो जा रहा है कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस है वो मैरीटाइम एक्टिविटी में सच इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल है
کے لیے اس میں چائنا بہت انٹرسٹڈ ہے. اور میری ٹائم ڈیٹا تو ہم دیکھیں تو لاسٹ ایئر کا اسپیشلی تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں سچ کوئی چائنا کی کوئی کسی قسم کی کوئی نیول فورس بھی ہمیں گرین لینڈ میں نظر نہیں آتی ہے. لیکن کور کانسیپٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ گرین لینڈ کے اندر اتنے زیادہ ریئر ارتھ منرل کے ڈپازٹس ہیں جو کہ انٹرسٹ اسپیشلی چائنا کے لیے بہت زیادہ وہ کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ obviously چائنا از لوکنگ فار آل دیز ریئر ارتھ منرلز اپنی اس کے لیے پروڈکشن کے لیے فار دیٹ, چاہے وہ اس کو موبائل کے لیے یا چاہے وہ لیپ ٹاپس کے لیے یا چاہے وہ ایسی انڈسٹری جس کے اندر اس سب ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب اس کے لیے وہ انٹرسٹڈ ہے. تو گرین لینڈ جو ہے وہ 1.5 ملین ٹن کا جو ہے وہ ریئر ارتھ آکسائڈس جو ہے وہ اس کے پاس ہے, جس میں جیسے ہم بات بھی کریں کہ ای وی بیٹریز اس میں بنا لیں یا سیٹلائٹس بنا لیں یا F-35 فائٹر جیٹس اس میں بنا لیے جائیں, تو یہ ساری پریسیجن ویپن بھی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ویپن انڈسٹری ہے, چاہے وہ ہاؤس ہولڈ اسٹف ہے, یہ سب کچھ بنانے کے لیے چائنا کو اس کی ضرورت ہے. تو آلدو کہ چائنا 90% آلریڈی گلوبل جو ریئر ارتھ پروسیسنگ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کے باوجود آبویسلی فیوچر کے لیے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب بیجنگ جو ہے وہ 12.5% جو ہے نا وہ یہاں اس کی جو مائن ہے کوین فیلڈ مائن وہ اس کو ٹیک اوور کیا ہوا اس نے اور وہ وہاں پہ اس کو یوٹیلائز بھی کر رہا ہے. لیکن واشنگٹن جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اکانومی سے زیادہ یہ اسٹریٹجی کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ریجن, اس کی لوکیشن, جس طرح سے یہ نیول چوک پوائنٹ ہے, ہمیں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سپلائی چین جو ہے نا چائنا کی, یہ ہمارے لیے ولنریبلٹی بن جاتی ہے اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیٹو کا جو ہم اس کے آسپیکٹ کو دیکھتے ہیں, جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نیٹو کا جو انٹرنل کرائسس ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. اسپیشلی گرین لینڈ کے اوپر جب بھی بات کی تو امریکہ از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ کنٹری جو نیٹو یعنی ایک ایسا نیٹو کا کنٹری جو نیٹو کے دوسرے کنٹری کو ٹیک اوور کرنے کی بات کر رہا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز جو ہے نا وہ دے آر ناٹ ہیپی, انہوں نے اس کو اسٹرکٹلی اس کو ریجیکٹ کیا اس آئیڈیا کو کہ گرین لینڈ کو امریکہ ٹیک اوور کرے. اور یہاں پہ ہمیں اور بھی زیادہ نظر آتا ہے, اسپیشلی ہم یوکرین کو دیکھتے ہیں یا غزہ کو دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ تیسرا بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے پچھلے 2-3 سالوں میں جس کے اوپر نیٹو ڈس ایگریمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. اور یہ ڈس ایگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ ڈنمارک کی جو ڈیفنس انٹیلیجنس جو سروسز ہے نا وہ بالکل بھی یہاں سے ختم نہیں کی جائے گی, اور یہ بھی نہیں ختم کی جائے گی. یو ایس جو ہے وہ اس کی unnecessary انٹرفیئرنس ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری کے اندر اس کو بھی کسی بھی طرح سے وہ نہیں کیا جائے گا, اٹ شوڈ ناٹ بی انکریجڈ. تو یہ وہ سینیریو جس میں اس کو امریکہ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ نیٹو کے اندر رفٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی. اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرائم منسٹر ہیں میٹے وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جو نیشنل انٹرسٹ ہے نا وہ انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ ہے, اور نیشنل سوورینٹی ہماری جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کا حصہ ہے. اس لیے انٹرنیشنل لا کو اگر رسپیکٹ دینا ہے تو ہماری جو سوورینٹی ہے اس کو رسپیکٹ دیجیے, جو کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لا کو اگر رسپیکٹ اور آنر دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لا کا میجر جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ فار دا سوورینٹی آف ادر اسٹیٹس, تو وہ بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چاہے وہ جرمنی ہے, یو کے ہے, فرانس ہے, ان سب نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا کہ گرین لینڈ جو ہے نا وہ اٹ بلانگس ٹو اٹس پیپل اونلی. تو یہاں پر گرین لینڈ کی ہمیں سگنیفیکینس نظر آتی ہے. لیکن ان سب کو اگر ہم دیکھتے بھی ہیں اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایز سچ کوئی خاص امریکہ کے اوپر نظر نہیں آتا اس کا اثر ہوتا ہوا, بلکہ وہ کنٹینیوسلی ان کی ایک ایمبیشیس وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں نظر آ رہی کہ گرین لینڈ میں فیوچر میں کیا ہوگا. سو یہ جو یو ایس کی جو فورسز ہیں وہ دے آر ناٹ ریلکٹنٹ, کیونکہ مسٹر ٹرمپ جو ہے ہی از ویری ایگر ٹو ٹیک دا کنٹرول آف دا گرین لینڈ. اور یہاں پہ چیزیں اور بھی زیادہ کمپلیکس ہو جائیں گی, اسپیشلی نیٹو میں جو رفٹ ہے وہ ہمیں فیوچر میں نظر آئے گی. اسی طرح ہمیں رشیا کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ رشیا فرام امریکہ ٹو گرین لینڈ اینڈ دین فرام رشیا ٹو گرین لینڈ, یہ شارٹیسٹ راستے ہیں جو میریٹائم ایکٹیویٹیز, اسٹریٹجک ایکٹیویٹیز کے لیے اور نیول فورسز کی جو وہ ہے ان کی ایوری ڈے جو موومنٹ ہے یا ان کی وار ٹائم کے لیے جو موومنٹ ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. سو گرین لینڈ کا جو ڈلیما ہے نا وہ یہ ہے کہ گرین لینڈ جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ وہ سم ٹائمز آپ کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کے لیے کرس بن جاتی ہے, تو وہ اس سینیریو میں وہ اس وقت موجود ہے.
اور ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی اراؤنڈ اگر دیکھا جائے پاپولیشن بھی تو ان میں کیا بات ہو رہی ہے تو وہ 57,000 کے قریب وہ پاپولیشن, اور یہ جو لوگ ہیں ان میں سے 80% تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپوز کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کی کسی بھی طرح کے انٹیگریشن کو, اور ایسے بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹ اس کو بات کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فرام دا ڈینمارک, کیونکہ ابھی تو ڈینمارک وہ اس میں آ رہا ہے انفلوئنس میں آ رہا تھا, تو ڈینمارک سے بھی آزاد ہو اور ہم انڈیپینڈنٹ اپنی ساورن ٹیریٹری کو خود وہ کر سکیں, اس میں رہ سکیں, اس کے لاز بنا سکیں, اس کو آپریٹ کر سکیں. تو یہ ہمیں انڈیپینڈنٹ باڈیز انڈیپینڈنٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ نیریٹو تو نظر آ رہا ہے, لیکن پبلک سینٹیمنٹس بھی گئی ہیں. لیکن امریکہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے ایک لانچ کیا ایک پروگرام ہارٹس اینڈ مائنڈس, اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے, اس نے بہت ساری کیمپینز چلائی ہیں جس میں وہ ری اوپن کر رہا ہے US کانسلیٹس کو ان نوک, اینڈ دین پھر وہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کر رہا ہے کہ بہت سارے بلینز آف ڈالر کی وہ ٹریڈ کو پروموٹ کر رہا ہے, بزنسز کو پروموٹ کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. تو وہ کیا چاہ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ جو گرین لینڈرز ہیں ان کو اپنی سافٹ پاور دکھا سکے. لیکن گرین لینڈرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو ہے نا ڈیکولونائزیشن ہے ان نیمز اونلی, یعنی اب ہمیں ڈیکولونائزیشن جو ہے وہ نظر تو آ رہی ہے, لیکن اس میں ہمیں فیوچر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ایک نئے انفلوئنس کی بات کی جا رہی ہے. اب بگر پیٹرن میں دیکھیں تو ہم نے اس پہ بات بھی کر لی ہے کہ دیکھیں اسفیئرز آر بیک, یعنی اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے نا وہ چاہے وہ امریکہ کے ہیں ماڈرن ڈاکٹر ان کو وہ جس طرح سے ریوائیو کیا, یا وہ چاہے وہ چائنا کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے اپنے ریجن کے اندر, یا وہ رشیا کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. تو یہ اب جو سپر پاورز ہیں وہ اپنے اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں موجود ہیں, اور اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو انٹرا جو اسفیئر جو ڈیلز ہیں, جو اگریمنٹس ہیں, ڈیولپمنٹس ہیں, وہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن آپس میں ان کی رائولری بڑھے گی اب ان اسفیئرس کی, جو کہ ہم فیوچر میں اس کو دیکھیں گے بھی. سو گرین لینڈ کو اگر ہم ان کنکلوژن دیکھتے ہیں تو ایک ایسا ریجن ہے جو اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی یہ نیول چوک پوائنٹ ہے, اور یہ بالکل مڈل میں ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ایکسس امریکا, رشیا اور چائنا کے ریئر ارتھ منرل کے جو اس کی جو وہ ہے انٹرسٹ ہے وہ سب ہمیں نظر آتا ہے. رشیا کی جو نیوی ہے اس کا انٹرسٹ یہاں پہ نظر آتا ہے. امریکہ اس کو اسٹریٹجیکلی اپنا اسفیئر کا حصہ اور اسفیئر آف انفلوئنس کا حصہ مانتا ہے. تو اس نے ساری چیزوں کو بہت ہی کمپلیکس کر دیا. اس میں یہ نہ بھولیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں دے آر ناٹ ہیپی, ان کو لگتا ہے کہ کسی ایک کنٹری کے اگر سوورینٹی کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر دوسرے کی بھی باری ہے. تو دس از سم تھنگ کہ وہ نیٹو کے ود ان دا نیٹو جو ہے وہ ہمیں وہ ڈس ایگریمنٹ بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو یور اوپینین اباؤٹ اٹ. پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں, لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل. اینڈ ان دا نیکسٹ ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس another international issue. Thank you.